مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ یا خدا چرخ اسلام پر تابد، میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب سجادہ آستان اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی محمد احسن رضا خان مدد جامعہ رضویہ منظر اسلام کے علمی قافلے کے سرخیل اور سربراہ جامع باقلات و منقولات حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قرآنی، دیگر اساتذہ کرام اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے اور محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام۔ حضرات، بڑی مسرت و شادمانی کا یہ موقع ہے کہ آج ہم اور آپ معرفت و روحانیت کے دو آتشہ پروگرام محفل ختم بخاری شریف اور مشائخ بریلی کے مرشد طریقت اور مرشد اجازت حضرت سیدنا ابوالحسین احمد موری مالوی علیہ رحمۃ اللہ کے عرس موری کی محفل میں شریک ہے۔ یہ محفل اور یہ پروگرام دو تقریبوں کا مجموعہ ہے۔ الحمدللہ جس طرح پورا سال ایک وبائی مرض کے پروپیگنڈے یا حقیقت جو کچھ بھی کہیے، اس کی مشکلات، اس کے مسائل، اس کی پابندیوں میں گزرا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں تقریباً سبھی پر اس وبائی مرض کے اثرات مرتب ہوئے۔ تعلیمی میدان بھی اس سے چھٹکارا نہ پا سکا، اور پورا سال ہی تعلیمی دانشکدوں میں دھول اڑنے کے مترادف زمانہ رہا۔ لیکن ایسے مشکل ترین حالات میں بھی کچھ ایسے مدارس دینیاں ہیں
مدارس دینیہ کے رہنما حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے طوفانوں کی زد پر علمی شمع کو روشن کرنے کا وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا کہ کل کا مورخ جب ان تاریخوں کو رقم کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام سنہرے الفاظ میں تاریخ کے اوراق میں لکھے جائیں گے اور جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی میں سے ہم سب کے علمی روحانی سرپرست ہمارے حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج شاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظل نورانی بھی ہیں۔ انہوں نے اس علمی انجمن کی درخشندگی و تابندگی کو ماند پڑنے نہیں دیا اور پورے سال ہمارے اساتذہ منظر اسلام نے اس علمی فضا کا غلغلہ عالم افق عالم پر بلند کرنے کے ساتھ علمی انجمن میں روز بروز ہر آنے والے دن میں مزید سے مزید تر اضافہ کرنے کا نمایاں کارنامہ انجام۔ سارے لوگ گواہ ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ نے محنت کے ساتھ، انتہائی جافشانی کے ساتھ ایسے خطرناک ماحول میں بھی اپنے گھروں پر رہ کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے، موبائل کی مدد سے اس تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھا، اور جیسے ہی تھوڑی سی گنجائش کی صورت حکومتی پابندیوں میں نکلی، فوراً ہی منظر اسلام کی درسگاہیں علمی اور روحانی چمک دمک سے روشن اور منور نظر آنے لگی، اور طلبہ یہاں آ کر کے اپنے اساتذہ سے اکتساب فیض کرنے لگے۔ اسی میں بخاری شریف کا درس بھی شامل ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مدظل نورانی نے راتوں دن، آپ لوگ گواہ ہیں، یہ مت کہنا کہ یہ جو ہے وہ مبالغہ ہے، مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے اپنی۔ راتوں دن جو نصاب شامل ہے وہ تو پڑھایا ہی، اس کے علاوہ آن لائن پورا بخاری شریف کے جتنے بھی ابواب، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتب، کتاب الجنائز وغیرہ وغیرہ، کتاب الایمان، اس کے تحت جتنے بھی ابواب ہیں سب الحمدللہ سبقاً نہ صرف یہ کہ پڑھائے بلکہ انہیں ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ کر کے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی ان کو آج الحمدللہ اسی ختم بخاری شریف کی یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اس کا اندازہ اس فن سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس فن کو علم حدیث کہا جاتا ہے، جس فن کو فن حدیث کہا جاتا ہے، وہ حدیث کہ جس کو قرآن کریم جس کی تعریف میں یوں گویا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محبوب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے القا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مضامین، وہ مفاہیم قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر القا ہوتے ہیں، اور ان مضامین و مفاہیم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے مثال الفاظ کا جامع پہنا دیتے ہیں، اور اس جامع سے جب اس جامع میں لپٹ کر کے وہ مضامین، معانی اور مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی کو حدیث نبوی کہتے ہیں، اور اسی کو وحی غیر مطلوع کہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت یوں کو ارشاد فرماتے ہیں، جس کے بارے میں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام۔ اور حدیث پاک کی اسی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام کے دور سے احادیث کریمہ کی خدمت کا جذبہ بیکرا خوب پھولتا اور پھلتا رہا۔ صحابہ کرام جو ہمارے نبی کی ہر ادا کو اپنی
زندگیوں میں سمونے کے لیے راتوں دن کوشاں رہا کرتے، وہ دیکھتے کہ کس موقع پر ہمارے نبی نے مسکرا کر یہ کلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول کا یہ قول وہ اسی انداز میں نقل کیا کرتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متبسم، اس طریقے سے جو ہے وہ روایت کرتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ غیر ذلک۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کو وہ روایت کرتے، امانت کے طور پر محفوظ کرتے، اور احادیث کریمہ کو نہ صرف یہ کہ لکھ کر کے محفوظ کرتے بلکہ زیادہ تر صحابہ کرام اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا زمانہ تھا، لکھنے سے عام طور پر لوگ پرہیز کرتے تھے۔ صحابہ کرام احادیث نبویہ کو لکھنے کا باقاعدہ کوئی انتظام ہے نا بکثرت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ تھی قرآن کریم کا نزول، کہ نزول قرآنی ہو رہا ہے، کہیں قرآنی آیات میں احادیث کریمہ کا خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر زیادہ تر لوگ صحابہ کرام لکھنے سے پرہیز کرتے، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، دور آگے آتا رہا، صحابہ کرام کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے، تابعین کرام نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، تابعین کا حال یہ تھا، اگر کوئی سن لیتا کہ فلاں حدیث پاک فلاں خطے میں ہے، 1000 میل کی دور پر ہے، 1000 کوس کی دور پر ہے، 100 کلومیٹر کی دور پر ہے، دوری پر ہے، تو وہ صحابہ کرام ہو یا تابعین کرام ہو، حدیث پاک کا وہ خزانہ لینے کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، وادیوں کا سفر کرتے تھے، نشیب کا سفر کرتے تھے، فراز کا سفر کرتے تھے۔ اس طرح مشقت خیز سفر کر کے احادیث کریمہ کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد باری آتی ہے اس کے مجموعوں کو ترتیب دینے کی، مجموعے ترتیب ہونے لگے، روایت کے ساتھ درایت کے ساتھ روایت کا احترام ہونے لگا، اور اس طریقے سے ابواب بندی ہونے لگی۔ ابواب بندی کے ساتھ احادیث کریمہ کے بے شمار مجموعے منظر عام پر آنے لگے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ دراز سے دراز ہو رہا تھا، دور نبوی سے زمانہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس درمیان بہت سے وضاعین بھی تھے، بہت سے جھوٹے لوگ بھی تھے، بہت سے احادیث کریمہ کو گڑنے والے لوگ بھی تھے، بہت سے جھوٹے راوی بھی تھے۔ اس لیے ایک شعبہ بنا، ایک ڈپارٹمنٹ بنا جس میں جانچ اور پرکھ کا کام کیا جانے لگا، جس کو فن جرح و تعدیل کہا گیا۔ فن جرح و تعدیل کے ذریعے سے ان احادیث کریمہ کو جو صحیح حیثیت اپنی واقعی حیثیت رکھتی تھی، ان احادیث کریمہ کو الگ کر دیا گیا، اور وہ احادیث کریمہ جن کو جھوٹے انداز میں حدیث کا نام لے کر کے احادیث کریمہ کے مجموعے میں ملایا گیا، وہ فن جرح و تعدیل کی چھلنی تھی۔ اس چھلنی نے ان سب کو چھان پھٹک کر کے غلط کو الگ کر دیا اور صحیح احادیث کریمہ کو الگ کر دیا۔ اس طریقے سے امت مسلمہ کے سامنے احادیث کریمہ کا صحیح ترین خزانہ ہم تک جو ہے وہ پہنچنے لگا، امت مسلمہ تک پہنچنے لگا۔ یہی وہ دور ہے جو مجتہدین اکرام کے دور سری سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے جس میں سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے بہت سے صحابہ اکرام۔ اس صحابہ اکرام کے نام ملتے ہیں۔ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحابہ اکرام سے احادیث کریمہ حاصل۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے معاملے میں جرح جاری نہیں کی جا سکتی، کلہم عدول، سب کے سب جو ہے وہ آگے ہیں، یہ متفق علیہ معاملہ ہے، سوائے روافض کے، روافض کا اس میں اختلاف۔ سارے کے سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں جرح نہیں کی جا سکتی، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ اس پر آمنا صدقنا کہنا ہے۔ اب جن احادیث کریمہ کو حضرت امام اعظم نے براہ راست
صحابہ کرام سے حاصل کیا تو بیچ میں تو کوئی دوسرا راوی آیا ہی نہیں، حضرت امام اعظم اور پھر جو ہے وہ صحابی رسول. تو اس طریقے سے وہ احادیث کریمہ جو صحابہ کرام سے حضرت امام اعظم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ حاصل کی، ان احادیث کریمہ کو صحت کے درجہ عالیہ پر فائز مانا جائے گا کہ وہ درجہ صحت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے وہ احادیث کریمہ. اب کوئی یہ الزام لگائے، احناف کے اوپر یہ الزام لگائے، آج کا کوئی غیر مقلد، کوئی سلفی یہ کہے کہ امام اعظم نے فلاں ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے، فلاں ضعیف حدیث سے انہوں نے استنباط کیا ہے. طلبا، میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ منزل ہے کہ جہاں پر الحمدللہ آپ کو لے آیا. یہ وہ منزل ہے کہ آج نیٹ کا زمانہ ہے. آج حدیث کریمہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کے لوگوں کو یہ سلفی، یہ وہابی، یہ دیوبندی گمراہ کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں. وہ احادیث کریمہ جن سے معقولات اہل سنت ثابت ہوتے ہیں، وہ احادیث کریمہ جن سے فقہ حنفی کے اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں، یہ غیر مقلد، یہ سلفی، یہ لوڑے لقائب لے کر کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں فن جرح و تعدیل کے امام نے اس حدیث کو ضعیف کہا، اس حدیث کو ضعیف کہا، اور ضعیف. آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. آپ دورے حدیث مکمل کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ کچھ ٹپس ہیں لے کر کے جائیں. آپ کو پہلی بات کوئی سوال کرے، سوال سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ مناظرہ رشیدیہ آپ پڑھ چکے ہیں سادہ صاحب، ہے نا؟ مناظرے کا اصول یہ ہے، وہی دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل پیش کرے، دلیل پیش کری، کوئی نقل پیش کری تو اس کی سند پیش کرے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑ کر آپ کو یہ کہنا ہے کہ لا دکھا کس نے ضعیف کہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے مطالبے پر وہ کسی نہ کسی فن جرح و تعدیل کے امام کا قول نقل کرے گا. تو آپ دوسرا سوال اس سے یہ کریں گے کہ یہ بتا کہ یہ ضعف کس وجہ سے آیا ہے اس حدیث میں، کس راوی کی وجہ سے آیا ہے. اگر وہ کچھ نہ کچھ علمی شدھ بدھ رکھتا ہے تب تو جواب دے گا، ورنہ یہیں جو ہے وہ پچھڑ جائے گا، آپ سے دھراشائی ہو جائے گا، چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ہے نا. اور اگر اس نے بتا دیا ہمت کر کے کہ فلاں راوی سے یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ پوچھ لیجئے کہ اس راوی کی پیدائش کب ہوئی، اس کا انتقال کب ہوا، کس زمانے کا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرت امام اعظم کے بعد کا ہی رہا ہوگا، امام اعظم سے پہلے کا تو نہیں رہا ہوگا. یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، امام اعظم کے زمانے کا نہیں ہوگا، امام اعظم کے بعد کا ہوگا. تو جس راوی کی وجہ سے ذوق پیدا ہوا ہے اگر وہ حضرت امام اعظم کے زمانے کے بعد کا ہے تو وہی اس کا گریبان پکڑ لیجئے کہ ضعف جو آیا ہے اس حدیث میں وہ تو اس راوی کی بنیاد پر آیا ہے جس کا زمانہ حضرت امام اعظم کے بعد ہے. اور حضرت امام اعظم نے جب اس حدیث پاک کو اپنا مستدل بنایا ہے، جب اس سے استنباط کیا ہے، جب استخراج کیا ہے تو اس وقت یہ راوی تھا ہی نہیں. جب یہ راوی نہیں تھا تو حضرت امام اعظم کے استنباط کے وقت یہ حدیث پاک ذوق سے پاک تھی بلکہ درجہ صحت پر. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے ذوق کو دفع کرنے کا. اور یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب فیضان ہیں ان بزرگوں کا. یہ ساری کی ساری باتیں لکھ دی ہیں ان کے جد امجد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالوں پڑھی ہے. ان رسالوں اعلیٰ حضرت فن حدیث، فن جرح و تعدیل، علم حدیث کے جتنے بھی شعبے ہیں اپنے وقت کے سب میں امام نظر آتے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے لکھا ہے. سب کچھ انہوں نے لکھا ہے. ذوق کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اگر واقعی طور پر کسی حدیث کا ذوق ثابت بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس حدیث سے کسی مجتہد نے تو استدلال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس حدیث کی سند کے اعتبار سے اگر اس کے اندر ذوق پیدا ہوتا
ہوتا ہے، لیکن وہیں دوسری طور پر دوسری طرف اگر کسی مجتہد نے اس سے استدلال کر لیا ہے تو اس حدیث کا ذوق ختم ہو جائے گا اور وہ حدیث درجہ صحت تک ترقی کر جائے گا۔ اس طریقے سے احادیث کریمہ کی خدمت کرنے والے خدمت کرتے رہے۔ آئیے منظر اسلام کی طرف۔ منظر اسلام میں میدان خدمت حدیث میں کیا کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنہوں نے منظر اسلام کو قائم کیا، منظر اسلام کو اپنے اخلاص سے اس کی خشت اول رکھی، اس کو قائم کیا۔ حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر اعظم ہند، حضور ریحان ملت، ان لوگوں نے منظر اسلام کی خدمت کی۔ ہر ایک کا ایک ایک جلوہ علم حدیث، فن حدیث میں دیکھتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت کا اللہ اکبر جامع الاحادیث ہے، اعلیٰ حضرت کے رسائل ہیں، اعلیٰ حضرت کس طریقے سے حدیث کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں، 50 حدیثیں، 40 حدیثیں، 20 حدیثیں، 80 حدیثیں، 200 حدیثیں اس طریقے سے اپنے موقع پر نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روایت کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں، روایت کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اس کی حیثیت کو بھی واضح کرتے ہیں، اس کی ارجحیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، مرجوع اقوال کو دفع کرتے جاتے ہیں اور راجح اقوال کی طرف اپنا سفر تیزگامی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کمال سب کا سب جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا سب ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں۔ اس کے بعد آئیے سرکار حجت الاسلام کی طرف۔ سرکار حجت الاسلام اپنے والد گرامی کے عکس جمیل تھے۔ اللہ اکبر، خود اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو خود جن کے بارے میں یہ کہا ہو تو ان کی علمی صلاحیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی حامدیہ کا مجموعہ علامہ حنیف خان صاحب قبلہ نے مجھے دیا 7 سالہ عرس رضوی کے موقع پر کہ آپ کو اس کی عربی اور فارسی عبارات کا ترجمہ کرنا ہے، بیرہ بندی کرنا ہے، اثر نو ترتیب دینا ہے۔ الحمدللہ یہ کام کیا فقیر نے 15 دن کے اندر، اور اس کے بعد میں تو حیرت میں رہ گیا۔ حضور حجت الاسلام کا ایک رسالہ اسی میں شامل ہے، وہ ہے قادیانیوں کے رد پر، الصارم الربانی نام کا یہ رسالہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے جو استدلال کرتے ہیں، جو استنباط کرتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اگر حجت الاسلام کا نام ہٹا دیا جائے، اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ الصارم الربانی حضور حجت الاسلام کی تصریف ہے، تو ہر آدمی کہہ اٹھے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا اسلوب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت کا عکس، اعلیٰ حضرت کے علمی جلوے حضور حجت الاسلام کی تحریروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخری وقت میں قیامت، قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نزول اجلال فرمائیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آپ کا جو ہے وہ نزول اجلال ہوگا۔ وہ حدیث پاک، اس حدیث پاک پر جب گفتگو کرتے ہیں، اللہ اکبر، لغت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو بے شمار عربی لغات کا حوالہ دیتے ہیں، اور جب فن حدیث کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو فن حدیث کے ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کرتے ہیں، اس کی درایت کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جانشین تھے۔ فن حدیث میں ان کا ایک عکس جمیل۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے فن حدیث میں جلوے دیکھیں، وہ فتاوی مفتی اعظم ہند، اس میں ایک رسالہ ہے ٹیکس کے تعلق سے، اس رسالے کا آپ مطالعہ کریں اور دیگر فتاوی کا مطالعہ کریں۔ حدیث کریمہ سے کیسا چھوٹا استدلال، کس طریقے سے حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد حضور مفسر اعظم ہند، اللہ اکبر، جہل حدیث کے نام سے میں نے مجموعہ ان کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا 7 سالہ عرس میں۔ وہ ایک ہلکی سی جھلک تھی حضور مفسر اعظم ہند کی فن حدیث میں ان کی صلاحیت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ جہل حدیث مجموعہ، لیکن ان کی حدیث دانی کو دیکھنا ہے۔ ماہنامہ اعلیٰ حضرت کے پرانے رسائل، جس میں باب الحدیث ایک باقاعدہ عنوان تھا، جس کے تحت حدیث پاک کی تشریح کرتے تھے، اور ایسا اچھوتا استدلال اللہ پر، ایسی نکات آفرینی، حیرت میں رہ جائے، آپ کی عقل حیرت میں رہ جائے۔ اس کے بعد حضرت ریحان ملت کا زمانہ آتا ہے۔ ریحان ملت، انہوں نے حضرت صاحب سجادہ مقدس نورانی نے زمانہ دیکھا، اور یہ حضرت مفتی انور علی صاحب، یہ جیتی جاگتی مثال یہاں پر موجود ہے، ان سے پوچھئے
کہ سرکار ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان بے پناہ اسفار، بے پناہ اپنی ذمہ داریوں کے باوجود، ایک زمانہ وہ تھا منظر اسلام پر، ایک وہ زمانہ آیا تھا ریحان ملت کے دور میں کہ جب اساتذہ تنخواہوں کی کمی کی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ کر کے جا چکے تھے، تب ریحان ملت نے سنبھالا تھا تدریس کا کام، اور اسی میں بخاری شریف شیخ الحدیث جو تھے حضرت علامہ مفتی احسان علی صاحب، وہ یہاں سے جا چکے تھے، شیخ الحدیث کا منصب خالی تھا۔ ایسے موقع پر حضرت ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان نے بخاری شریف کا درس دینا شروع کیا، بخاری شریف کا درس دیتے، ادھر اردو طلبہ کو اردو میں حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ کچھ طلبہ وہ تھے کہ جن کی خواہش یہ تھی، جن کی زبان یہ، جن کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں عربی زبان میں پڑھایا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان نے احادیث کریمہ کو عربی زبان میں بھی پڑھایا اور اردو زبان میں۔ یہ ہے منظر اسلام، فن حدیث میں اس کی خدمات، اور آج انہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ نیٹ کی دنیا پر ان سلفیوں نے، وہابیوں نے احادیث کریمہ کے نام پر ہمارے نوجوان طبقے کو جو گمراہ کرنا شروع کیا ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت تھی۔ اس کا جواب ظاہر سی بات ہے کہ کتاب پڑھنے کے کا نہ تو آج کل ذوق شوق رہا، نہ لوگ اتنی لمبی کتابیں پڑھنے کے عادی، ہر چیز اسکرین پر دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ خود قریب 40-60 کا ریشو اپنا بھی ہے کہ اب بھی ہے نا اسی پر زیادہ پسند کرتے ہیں، بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، آنکھیں چونکہ جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہے نا نور بصارت جو ہے وہ باقی رکھے، کمزور ہو گئی بہت تشویش کی بات ہے، اب تو چشمے سے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے حاشیہ دیکھنا۔ بہرحال تو ضرورت تھی کہ نیٹ کی دنیا پر آواز میں صحیح احادیث کریمہ جن سے اہل سنت کا موقف ثابت ہوتا ہو ان کو بیان کیا جائے۔ میں نے عرص رضوی میں تفصیل سے اس پر گفتگو کی۔ اس ضرورت کا اظہار حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ سے کیا گیا، ماشاءاللہ اس کمان کو سنبھالا، اور الحمدللہ آج بخاری شریف پوری کی پوری یوٹیوب پر آپ کی آواز میں منقول ہو چکی ہے، منتقل ہو چکی ہے، اور جو کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ ان احادیث کریمہ میں متن کا ترجمہ بھی ہے، اس کی تشریح بھی ہے، پھر اہل سنت کے معمولات، عقائد اہل سنت کو کس طرح اس حدیث پاک سے ثابت کیا جائے گا، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہے۔ اور جب فقہ کا موقع آتا ہے، رفع یدین، عدم رفع یدین کا مسئلہ ہو، عدم قرات خلف امام کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کے عدم کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل پر سیر حاصل گفتگو آپ کو ملے گی، یوٹیوب پر ملے گی، کچھ چینل ہے ان پر ملے گی، حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب کی زبان۔ ایک بڑا کام ہوا ہے منظر اسلام پر، ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ علم حدیث کا اپنے آپ کو خادم بنایا۔ خدمت علم حدیث ایک بہت عظیم سلطنت ہے، خدمت ہم کہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اس خدمت کو سلطنت میں بدل دیا جاتا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کی سلطنت اتنے دلوں پر چل رہی ہے، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ حدیث پاک کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ انشاءاللہ منظر اسلام کا سکہ یوں ہی چلتا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے حضرت ہمارے حضور صاحب سجادہ مدظلہ کی نگرانی میں، حضرت احسن میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی اور صدارت میں الحمدللہ ان بزرگوں کا کرم شامل ہے، ان کی نگاہ عنایات شامل حال ہیں۔ ان کی توجہ نہ ہو، ان کی دلچسپی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ ناکام کرنے میں مزہ آئے گا، ناکام کروانے میں مزہ آئے گا۔ یہ حضرات توجہ دیتے ہیں، شفقتوں سے نوازتے ہیں تو دل بڑا ہوتا ہے، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فن حدیث میں یہ ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ نے، اور منظر اسلام کا نام روشن کر دیا۔ روشن تو تھا ہی، اس کی تابندگی میں ان بزرگوں کے فیضان سے اور اضافہ کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اسی موقع پر چونکہ ختم بخاری شریف کی محفل ہے، اپنے کو بھی بخاری شریف کی خدمت کے میدان میں کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے بخاری شریف کی شرح الفیض التاریخ 400 سال پہلے
پہلے کی یہ تصنیف ہے نا، الفیض الطاری کی شرح صحیح بخاری. علامہ شاہ عالم احمد آباد، جہاں سے ہمارے حضرت صاحب سجادہ حضرت احسن میاں صاحب قبلہ کو باقاعدہ سپاس نامہ ملا. یہ اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا فیضان نہیں تو کیا ہے. وہ شاہ عالم کہ جو فن حدیث کے اپنے زمانے میں امام گزرے، بخارا کے سادات سے ان کا تعلق ہے، ان کی 7ویں نسل سے ان کا تعلق ہے نا. ان کا نام علامہ جعفر بدر عالم بخاری مقصود عالم شاہی ان کا پورا نام ہے. یہ 11ویں صدی ہجری کے عہد جہانگیری کے ایک بڑے عالم دین ہیں، اور حضرت شاہ عالم گجراتی علیہ رحمۃ و رضوان کی نسل سے ان کا تعلق ہے. اور حضرت شاہ عالم گجراتی علیہ رحمۃ و رضوان کا جو مزار پاک ہے وہیں پر قدم رسول آویزہ ہے. حضرت جا چکے ہیں، ہمارے حضرت صاحب سجادہ مدثر نورانی بھی جا چکے ہیں، حضرت احسن میاں صاحب قبلہ بھی جا چکے ہیں. وہاں پر قدم رسول لگا ہوا ہے. اسی قدم رسول کے پائتیانے ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے. 400 سال کے بعد اس کا مخطوطہ میرے دوست حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب بولٹن UK ان کو ملا. بزرگوں کے کام کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے، بزرگوں کی تصنیف کو منظر عام پر لانے. اس مخطوطے کو ایک علامہ شیخ شبیر حسین اظہری گجراتی ہیں، انہوں نے تحقیق کے مراحل سے گزارا، کمپیوٹر پر کمپوزنگ کی، اور 20 دن کا صرف مجھ کو وقت دیا کہ آپ کو 20 دن کے اندر اس کو مکمل، اس کی تصحیح، اس کی پیرا بندی، اس کی سیٹنگ، اور اس میں جو اغلاط رہ گئے ہیں وہ سب صحیح کر کے ہمیں بھیجنا ہے، ہمیں جلد اس کو چھپانا ہے. الحمدللہ بزرگوں کا کرم، رات و دن محنت کر کے اسے تیار کیا، اور پہلی جلد یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہی ہے، جس کا رسم اجرا حضور صاحب سجادہ مدثر نورانی کے مبارک ہاتھوں کیا جا رہا ہے. اور یہ چونکہ بخاری شریف کی محفل ہے، اور یہ تحفے میں حضرت کی طرف سے دی جائے گی حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب سے. کتاب الجنائز تک ہے. کتاب الجنائز یہ ایسے عالم دین ہے سبحان اللہ کہ کتاب الجنائز میں ایک حدیث پاک ہے کہ لا تسبوا الاموات لانهم قد افضوا الى ما قدموا. اس کے تحت صاحب فتح الباری نے ایک لمبی بحث کی ہے، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب سے، شرح صدور وغیرہ سے انہوں نے کچھ احادیث قریبہ نقل کی ہیں، جس میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اللہ، جس میں ایک اثر ہے، حدیث نہیں اثر ہے عبداللہ ابن عباس. اس میں یہ ہے کہ ان الارض لتبکی علی المیت 40 صباحا، کہ زمین جو ہے وہ مرنے والے پر، جو مومن صالح اس دنیا سے جاتا ہے، اس پر زمین 40 دن تک روتی رہتی ہے. اس حدیث پاک کے تحت قال المؤلف کہہ کر کے ان شارح علامہ جعفر ہے نا قصور شاہ گجراتی علیہ بدر عالم گجراتی علیہ رحمۃ و رضوان نے لکھا 40ویں کے ثبوت پر، یعنی 10ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، لکھتے ہیں کہ وفی ہے ادلۃ علی ما عرف فی الگجرات من اکثار الطعام علی المیت والوظیمہ علی المیت. یعنی مطلب جس کا پوری عبارت کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں گجرات میں جو چلن ہے کہ 40ویں کے موقع پر کھانا بنا کر کے غربا کو تقسیم کرتے ہیں، اور 40 دن تک میت کے لیے کھانا بنا کر کے اس پر فاتحہ کرتے ہیں، یہ سب کی سب ان تمام رسومات کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث پاک سے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. 10ویں صدی میں کہہ رہے ہیں، وہ 11ویں صدی میں، 11ویں صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں، آج سے 400 سال پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 40ویں کی جو رسمیں ہیں، یہ 40ویں کا جو دن مقرر کیا گیا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں پہلے سے اس کا چلن تھا، جس کا ثبوت اس حدیث پاک کی کتاب میں ملتا. اللہ رب العزت کرم فرمائے، حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب کے علمی فیضان کو ہم سب کے اوپر
باران رحمت کی طرح رمجھم برسائے اور آپ حضرات کو علم دین سے وافر حصہ عطا فرمائے، علم حدیث سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ اب بخاری شریف کا اختتام اور فن حدیث کے تعلق سے، بخاری شریف کی اہمیت کے تعلق سے ایک جامع خطاب گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں، کچھ لوگ مقرر گر ہوتے ہیں، انہی میں سے نام ہے ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ مدثر نورانی کا جامع معقولات و منقولات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے کامیاب ترین پرنسپل ہے نا؟ پرنسپل تو ہوتے ہیں، کامیاب ترین پرنسپل ہونا ایک اہم وصف ہے، کامیاب ترین شیخ الحدیث ہے۔ آپ حدیث پاک ان سے سنتے ہیں، صرف جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتا، فن اسماء و رجال پر بھی گفتگو ہوتی ہے، درایت پر بھی گفتگو ہوتی ہے، روایت پر بھی گفتگو ہوتی ہے، سند کی بھی حیثیت واضح کی جاتی ہے، اور نا اس پر فن جرح و تعدیل کے اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ آئیے ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، اساتذہ منظر اسلام جامعہ رضویہ منظر اسلام مرکز اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو۔ بریلی کی مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔